قال اللہ تبارک و تعالی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رب قدیر و جبار نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں بیویوں اور اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقی لوگوں کا پیشوا بنا۔ اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کا، صالحین کا، ذاکرین کا اس سے پہلے ذکر فرمایا ہے۔ جو اللہ کے نیک اور سچے اور اچھے بندے ہیں، رب قدیر و جبار کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم ہمیں نیک بیوی عطا فرما، صالح بیوی عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما اور صالح اولاد عطا فرما۔ چونکہ اللہ کے نیکوں کو نیک بیوی سے سکون ملا کرتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور نیک اولادوں سے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا کرتی ہے۔ اور اللہ کے نیک بندے یہ دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اے اللہ ہمیں اس لائق بنا، ہمیں ایسا بنا کہ تیرے نیک اچھے اور سچے بندے میری پیروی کریں، مجھے اس لائق بنا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی فکر ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کا سوچ ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ بیوی نیک ہو، یہ نفع بخش ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ اولاد نیک ہوں، یہ نفع بخش ہے دنیا اور آخرت کے لیے۔ پر جو دنیا دار ہیں، جن کی نظر میں دنیا ہی دنیا ہے، دنیا بہتر ہے، جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، وہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یوں ہو، وہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ایسی نکلے کہ میں تو 2 لاکھ کماتا ہوں نا، میری اولاد 5 لاکھ روپے پر مند کمائے۔ لیکن اللہ کے نیکوں کا یہ نظریہ ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ رسول محترم علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا کی تمام چیزیں برتنے کی ہے، استعمال کرنے کی ہے۔ اللہ نے دنیا کی تمام چیزیں اولاد آدم کے استعمال کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام برتنے والی، استعمال کرنے والی چیزوں میں سب سے بہترین نیک عورت ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں نیک عورت ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کا یہ نظریہ، اور رب کی بارگاہ میں وہ دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں بھی اللہ کے نیک بندوں کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سنت اور طریقہ کو اپناتے ہوئے رب کی بارگاہ میں یہی دعا مانگنا چاہیے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اے اللہ مجھے ایسی بیوی عطا فرما کہ جن کا وجود، جن کا حسن عمل، جن کا کردار، جن کا اخلاق ہماری آنکھوں کے لیے ٹھنڈک ہو۔ ایسی اولاد ہمیں عطا فرما۔ اور یہ بھی تمنا کرنا چاہیے، یہ اچھی تمنا ہے کہ اللہ مجھے اس لائق بنا کہ تیرے نیک اور اچھے اور سچے بندے میری پیروی کریں، مجھے اس لائق بنا۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے جتنی عظمت و بلندی چاہے عطا فرمائے، وہ حکم الحاکمین و قادر مطلق ہے۔ تو ہم بندوں کو چاہیے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جو گزرے ہیں یا کہیں سرزمین میں ہوں گے، جن کی یہ آرزو ہے، یہ جن کی تمنا ہے، ہمیں بھی یہی آرزو رکھنا چاہیے۔ ہمیں بھی ایسی تمنا کرنی چاہیے کہ مولا ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ نیک اولاد، صالح اولاد یہ دنیا اور آخرت کے لیے نہایت ہی نفع بخش ہے، بہت فائدہ مند ہے۔ اگر قسمت سے کسی کو نیک اولاد مل گئی، اگر سمجھیے کہ آخرت کے لیے، بالخصوص آخرت کے لیے، ان کے لیے بہاریں ہیں، بہار ہیں آخرت کے لیے۔ چونکہ جب اولاد نیک ہوگی، فکر آخرت رکھنے والی ہوگی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ادب کرنے والی اور پیروی کرنے والی ہوگی، اور رب کی بارگاہ میں جب آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی حاضری پیش کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کریں گے، ربنا اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما مولا، مجھے بخش دے، ولوالدیّ،
وہی پھر وہ نیک اولاد آپ کے لیے آپ کے حق میں کام آنے والی اور آپ کے لیے آپ کو نفع پہنچانے والی دعا ولی والدیہ، اے اللہ جہاں میری مغفرت فرما وہی میرے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما مولا۔ یہ دعا کون مانگے گا؟ جب نیک ہوگا، ایک ہوگا، صالح ہوگا، یہ دعائیں مانگے گا۔ ہم بندگان خدا کو بھی چاہیے کہ آرزو یہی رکھیں، دنیا گزرتی ہے، گزرتی رہے گی، صبح ہوتی ہے شام ہوتی رہے گی، شام ہوتی ہے صبح ہوتی رہے گی، لیکن نیکی ہاتھ آنا، نیک اولاد کا ہونا، یہ بہت نصیب کی بات ہوا کرتی ہے۔ آئیے ہم سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔